اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمر کون تھا؟ شمر کی موت کیسے ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی؟ شمر کے بارے میں آپ سبھی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا، اس کو کس نے اور کب قتل کیا، اور شمر کے کیا کیا سنگین جرائم تھے، اور ایک خاص بات کہ شمر کی موت کے بعد اس کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا۔ میں آپ کو یہ پوری تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ شمر کا اصل نام شار حبیب تھا۔ اس کے باپ کا نام ذیل جوشن تھا، جس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت قاضی عباس علیہ السلام کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شروع میں شمر حضرت امام حسین کے سپاہیوں میں سے تھا اور آپ کے حامیوں میں سے ایک تھا، اور جنگ صفین میں بھی شمر حضرت امام حسین کی طرف سے لڑا تھا۔ شمر کو برس کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے اور سفید دھبے کے نشان تھے، اور یہی وہ بدبخت شخص ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب حضرت امام حسین کربلا پہنچے تو عمر بن سعد نے اس تنازع کو امن کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنے 4000 فوج لے کر لشکر کے ساتھ کربلا پہنچ گیا، اور ساتھ ہی میں عبید اللہ بن زیاد کا دھمکی بھرا خط بھی لے کر آیا۔ جب عمر بن سعد نے اس خط کو دیکھا تو لکھا تھا، یا تو حضرت امام حسین کو قتل کر دو یا پھر پورا چارج شمر کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد پوری رات یہ سوچتا رہا اور آخرکار اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر حضرت امام حسین کے ساتھ یہ جنگ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا، لیکن وہ آخرت کا سودا ہے، اور اگر جنگ کرتا ہوں تو مجھے حکومت ملے گی، جو کہ آج اور ابھی کا سودا ہے، اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ آج کا سودا چھوڑ کر آخرت کا سودا کر لوں۔ ابھی یہ حکومت لیتا ہوں، آخرت کو آخرت میں دیکھ لوں گا، اور جنگ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور اس طرف شمر ذیل جوشن حضرت امام حسین کے خیمے کے قریب آیا اور آ کر آواز دینے لگا، اے میرے بہن کے بیٹو، میرے پاس آؤ۔ پہلے تو حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ عباس جا کر دیکھو کہ شمر کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین کے فرمانے پر حضرت عباس اپنے سبھی بھائیوں کے ساتھ آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام شمر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے شمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمر بولتا ہے، میری بہن کے بیٹو، تمہاری والدہ اور میں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس حساب سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری جان بخش دوں۔ اس لیے عبید اللہ بن زیاد سے تمہاری اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ یہ امان نامہ قبول کر لو اور حسین کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد یا تو ہماری طرف آ جاؤ یا پھر کربلا سے چلے جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، لعنت ہو تم پر، اے شمر، اور اس امان نامے پر ہمارے لیے یہ امان لے کر آئی ہو، اور فرزند رسول کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر اپنے اہل بیت ہونے اور حضرت محمد رسول کے اہل بیت سے محبت کے ارشادات سنانے لگے تو یہ وہی شمر ہی تھا جس نے حضرت امام حسین کو یہ سب کہنے سے روکا تھا۔ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کے دوپہر تک زیادہ تر ساتھ عید ہو چکے تھے تو شمر اور اس کی فوج خیموں پر حملہ آور ہوئی اور آگ لگا دی۔ اس کے بعد شمر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین پر تیر برساؤ، اور پھر شمر نے حملہ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق شمر ہی نے حضرت امام حسین کا قتل کیا۔ شمر امام حسین کو شہید کرتا ہے، حضرت امام حسین کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ مبارک کا سر تن سے جدا کرتا ہے اور آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑاتا ہے، اور شمر کے ہی کہنے پر آپ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد شمر کوفہ چلا گیا۔ 66 ہجری میں شمر حضرت مختار کے ساتھ جنگ لڑا، لیکن اسے شکست ہوئی۔ یہ دمبے کی کھال میں چھپ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت مختار کے سپاہی شمر کا پیچھا کرتے رہے حتیٰ کہ شمر کا پتہ چل گیا۔ شمر کا حضرت مختار کے سپاہیوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا اور شمر ذیل جوشن کو قتل کیا گیا۔ اسے قتل کرنے کے بعد سر کاٹ کر حضرت مختار کے پاس بھجوا دیا گیا اور اس کے جسم کو کتوں کے سامنے پھینک دیا۔ اہل بیت کے سروں کو جدا کرنے والا اس طرح اپنے انجام کو پہنچا۔